ظلم کرتے کرتے مر جانا یہ انسان کی بہت بڑی ہار ہے، اور مظلوم بن کر لوگوں کے ظلم و ستم کو سہ کر صبر کرتے رہنا یہ انسان کی بہت بڑی جیت ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ اور اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ انسان کے لیے بہتر یہ ہے ظالم بن کر نہیں بلکہ مظلوم بن کر اپنی زندگی کو گزار دے، یہ انسان کے لیے بہت بڑی بات ہے، یہ بہتر ہے انسان کے لیے۔ نبیوں کا شیوا ہے، اور جو ایسا کرے گا اس کو اللہ کی مدد ملے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب لوگوں کے ظلم سے تنگ آ گئے، لوگوں کے حالات سے پریشان ہو گئے، اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوں، لوگوں سے ہار چکا ہوں، لوگوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں ہار چکا ہوں، مغلوب ہو چکا ہوں، تو میری مدد فرما دے۔ بتائیے چلا مظلوم بن کر لوگوں سے ہار کر لوگوں سے پریشان آ کر مظلومی کی زندگی گزار لینے سے اللہ رب العالمین کی مدد ملتی ہے، اللہ رب العالمین کا ساتھ ملتا ہے، اللہ رب العالمین کا انسان کو سہارا ملتا ہے۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے منع کیا ہے اور اس کے نقصان کو گنایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الظلم، ظلم کرنے سے بچنا، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ تمہارا ایک آدمی پر ظلم کرنا قیامت کے دن بہت سارے اندھیروں کا ذریعہ بن جائے گا۔ انسان کچھ ظلم اس پر کرتا ہے، کچھ اس پر کرتا ہے، کچھ ظلم اس پر کرتا ہے، کسی پر کچھ ظلم کر دیتا ہے، زندگی کٹائیں گے۔ قیامت کے دن یہ سارے لوگ جو مظلوم تھے اکٹھے ہو کر آ جائیں گے اللہ رب العالمین کے دربار میں، اور اس کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بات آگے سمجھ میں آئے گی حدیث سے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کا ظلم بہت سارے تاریخوں میں بدل جائے گا، اندھیروں میں بدل جائے گا۔ میدان محشر میں اللہ رب العالمین نے برے لوگوں کو، ظالموں کو بالخصوص ان کے سامنے اندھکار بنا دے گا، اندھیروں میں ڈوب جائیں گے، تاریکی کی چادریں، اندھیروں کی چادریں انہیں اپنے وہ چادریں اپنے اندر لپیٹ لیں گی، ان پر اندھکار چھایا ہوا ہوگا۔ یہ لوگ بھٹک رہے ہوں گے، دھکے لڑ رہے ہوں گے، میدان محشر میں پریشان ہو رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، بے چین ہو رہے ہوں گے، کیونکہ ظلم و ستم کی چکی جو انہوں نے دنیا کے اندر چلائی تھی، اب یہ ظلم و ستم کی چکی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، انسان جب دنیا میں کسی پر ظلم کرتا ہے اندھا ہو جاتا ہے، اندھا بہرا گونگا بن جاتا ہے جب کسی پر ظلم کرتا ہے۔ قیامت کے دن یہ انسان اپنے ظلم کی وجہ سے اندھیروں میں ڈوب جائے گا، اس کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا۔ لیکن جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ رب العالمین کی نیکیوں کی وجہ سے نور عطا فرمائے گا، روشنی دے گا، جس روشنی کی وجہ سے وہ لوگ میدان محشر میں اپنے لیے راستہ ڈھونڈیں گے، چل جائیں گے، چل پڑیں گے، ان کو کسی طرح کی
کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی میدان محشر کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ نیک لوگ تھے، ان کے پاس ظلم نہیں تھا، نیکیوں کی وجہ سے انہیں نور ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر وَنُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، اور نیک لوگوں کا نور ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا۔ ظالم پریشان رہیں گے، نیک لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ظلم کرنے سے بچو، تمہارا ایک ظلم تمہیں قیامت کے دن میدان محشر میں اندھیرے میں ڈبو دے گا۔ اور کیا کہا صحیح مسلم کی دوسری حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام بنا لیا ہے۔ میرے یہاں سے ظلم نہیں ہوتا، مجھ سے تم ظلم کی امید نہ کرنا، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، نہ میں کسی پر ظلم کرتا ہوں۔ میرے دربار میں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، میرے دربار میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا ہے۔ انی حرمت الظلم، لوگوں میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے۔ لوگوں، تمہارے رب نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام بنا لیا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، میرے بندو، تمہارے لیے بھی میں نے ظلم کرنا حرام بنا دیا ہے۔ فَلَا تَظَالِمُوا، لہذا تم کسی انسان پر ظلم نہ کرنا۔ ظلم کرنا حرام ہے۔ اس حدیث میں یہ بات ہمارے سامنے کھول کر رکھی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ظالم انسان کو قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی نہ مل سکے، کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ خیر بہرحال حدیث دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنفانی من امتی، میری امت کے دو قسم کے گنہگار، صنفان من امتی، میری امت کے دو قسم کے گنہگار، لن تنالہما، ہرگز وہ نہیں پائیں گے شفاعتی، میری شفاعت کو۔ دو گناہوں کو کرنے والے گنہگار قیامت کے دن میری سفارش بھی محروم رہیں گے، میری شفاعت بھی نہ مل سکے گی۔ گراتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِمَامٌ ظَلُومٌ غَشُومٌ، ایسا حکمراں، ایسا بادشاہ، ایسا ذمہ دار، ایسا نگراں جو ظالم بھی ہے اور غاصب بھی ہے۔ غاصبوں کو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہ مل سکے گی، اسی طرح ظالموں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قیامت کے دن نہ مل پائے گی۔ جو لوگ دنیا کے اندر لوگوں پر، اپنے ماتحتوں پر، کمزوروں پر، بے بسوں پر، بے سہاراؤں پر ظلم کرتے ہیں، ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم کر دیے جائیں گے۔ لوگوں کے مال کو غصب کرنے والے، لوگوں کی زمین و جائیداد کو غصب کرنے والے، لوگوں کی پراپرٹیوں کو غصب کرنے والے، لوگوں کے مکانوں کو غصب کرنے والے، قیامت کے دن ان کے حق میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول نہ کی جائے گی، یہ بھی محروم رہیں گے۔ اور آگے پتہ کیا کہا؟ اور آگے فرمایا ہر وہ آدمی، کل غال فارغ، ہر وہ آدمی جو حق بات سے تکبر کرتا ہے اور دین سے نکل جاتا ہے، ظلم کرنے کا نقصان ہے۔ ہمارے گناہ تو اتنے بڑھ چکے ہیں، ہم اپنے گناہوں کے بلبوتے پر جہنم کے حقدار بن چکے ہیں۔ نیکیاں بالکل نہیں ہے جن کی وجہ سے ہم جنت کے اندر جا سکے۔ اگر وہاں کوئی ذریعہ بچے گا تو ایک ہی ذریعہ انسان ایک مسلمان کے پاس بچے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں، انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اللہ کے نبی سفارش کر دیں، انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں، انسان کو جنت مل جائے۔ لیکن بدقسمتی ظالموں کی یہ ہے، ظلم کرنے والوں کی یہ ہے، لوگوں کے مال کو غصب کرنے والوں کی یہ ہوگی، لوگوں کی زمین و جائیداد اور مالوں کو غصب کرنے والوں کی یہ ہوگی کہ قیامت کے دن ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی نہ مل سکے۔ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر تو جنت میں جا نہیں پائیں گے، ایک ذریعہ بچے گا اللہ کے نبی کی سفارش، وہ ان کو مل نہ سکے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ اسی طرح بہلی کی روایت میں ہے
قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال کو لوگوں کے سامنے بلند کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من رجل لا ترفع له يوم القيامة صحيفته يرى أنه ناج۔ قیامت کے دن ایک انسان کے نامہ اعمال کو لوگوں کے سامنے بلند کیا جائے گا، میدان محشر میں لوگوں کے سامنے اٹھایا جائے گا، لوگوں کو دکھایا جائے گا، وہ انسان خوش ہو جائے گا، یہ دیکھو میری خوش قسمتی، میں جو جنت میں جانے والا ہوں، اللہ رب العالمین میری نیکیوں سے خوش ہو گیا ہے، میری نیکیاں بہت زیادہ ہیں، رب العالمین نے میری نیکیوں کو قبول کر لیا ہے، سارے لوگوں کو میری نیکیوں کو دکھایا ہے۔ آج اللہ رب العالمین سارے میدان محشر والوں کو میرے نامہ اعمال کو دکھا کر مجھے بلا رہا ہے، فرشتوں کے ذریعہ اس کے نامہ اعمال کو لوگوں کے سامنے بلند کیا جائے گا، آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، لوگ اس کے نامہ اعمال کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، وہ انسان خود بھی حیران ہو جائے گا، اپنی خوشی پر خوش ہو رہا ہوگا، اپنی نیک بختی پر ہنس رہا ہوگا، اللہ کے دربار میں بلایا جائے گا، سامنے اندھکار چھایا ہوا ہوگا، سامنے رب کبریا کا دربار لگا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میدان محشر میں کسی انسان کو اللہ کا دیدار نہ مل سکے گا، سامنے بندہ دیکھے گا، حالانکہ اللہ رب العالمین میدان محشر میں جلوہ فروز ہے، رب کبریا اپنے عرش پر مستوی ہے، رب کبریا اپنے بندوں کے سامنے موجود ہے، اس کا نامہ اعمال اٹھا کر لوگوں کے سامنے بلند کیا جائے گا، وہ انسان خوشی خوشی اللہ کے دربار میں آ جائے گا، اتنے میں پیچھے سے لوگوں کا تاتا بن جائے گا، لوگ دوڑتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، الہ العالمین اس انسان کے نامہ اعمال کو بلند کیا گیا ہے۔ الہ العالمین اس کی نیکیوں کو بلند کیا گیا ہے، اس کو بڑی عزت دی جا رہی ہے، لوگوں کے سامنے اس کی عزت کی جا رہی ہے، شاید یہ جنت میں جانے والا ہے، شاید اس کو جہنم سے بچا لیا گیا ہے، اے اللہ شاید آج یہ بندہ تیرے قہر سے بچ جائے گا، شاید آج یہ بندہ تیرے غضب سے بچ جائے گا۔ الہ العالمین یہ ظالم تھا، ہم پر ظلم کرتا تھا، لوگوں کی لائن لگ جائے گی، داتا بن جائے گا، مظلوم سامنے حاضر ہو جائیں گے، یہ نیک انسان جو دنیا کے اندر ظالم تھا اپنی نیکیوں پر خوش ہو رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ظالم کی نیکیوں کو اٹھا کر لوگوں کو دے دیا جائے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم باقی رہ جائیں گے، ابھی مظلوموں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ، ان مظلوموں کے گناہوں کو اٹھا کر اس ظالم پر رکھ دیا جائے گا، سارے مظلوموں کے گناہوں کو اٹھا کر، سارے مظلوموں کی برائیوں کو اٹھا کر، سارے مظلوموں کے گناہ کے کاموں کو اٹھا کر جن کو یہ دنیا کے اندر کرتے تھے اس نیکی کرنے والوں کے اوپر لاد دیا جائے گا، اس کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا، اور ان مظلوموں کو جو دنیا کے اندر گنہگار تھے، مظلوم تو تھے لیکن گنہگار بھی تھے، ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں کسی پر ظلم کرنا اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے، کسی پر ظلم کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، کسی پر ظلم کرنا اللہ کے قہر کو حلال کرنا ہے، کسی پر ظلم کرنا اپنی جنت کو اپنے پر حرام بنا لینا ہے، کسی پر ظلم کرنا جہنم کو حلال کر لینا ہے، کسی پر ظلم کرنا اپنی آخرت کو خراب کر لینا ہے، اپنی عاقبت اور اپنے انجام کو خراب کر لینا ہے۔ ظلم کرنے کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیوں کو تباہ کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا، ظالم انسان کو اس کی نیکیوں کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح مظلوم انسان کی بد دعا کیسے قبول ہوتی ہے یہ بھی ذرا دیکھیں۔ آج انسان ظالم بنا زمین پہ دندناتا پھر رہا، اور یہ حقیقت ہے، ظالموں کا ٹولہ گروہ زمین پر گھومتا رہتا، جو نہتے لوگوں پر، کمزور لوگوں پر، بے بس لوگوں پر ظلم کرتا، لیکن یاد رکھیں بھولے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا شک فی اجابتہم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔
دعوت المظلوم، پہلی مظلوم کی بد دعا، اللہ رب العالمین مظلوم کی بد دعا کو ضرور قبول کرتا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں جس طرح میں دعا کرتا ہوں پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ دعا نہیں ہے، یہ بد دعا ہے، یہ ضرور قبول ہوگی۔ اور کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ طبرانی کبیر کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتقوا دعوت المظلوم، مسلمان و مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچا لینا، مسلمان و مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، مظلوم کی بد دعا کو آسمانوں سے اوپر اٹھا، مظلوم کی بد دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے قریب کر لیتا ہے۔ فَيَقُولُ، اور اللہ فرماتا ہے عزتی، میری عزت کی قسم، وجلالی، میرے جلال کی قسم، میرے مظلوم بندے تو گھبرا مت، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ، میں ضرور تیری مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ کروں۔ میرے بندے تجھے گھبرانا نہیں ہے، تجھے پریشان نہیں ہونا ہے، تجھے ظالموں نے ستایا ہے، ظالموں نے تجھ پر ظلم کیا ہے، عزتی، میری عزت کی قسم، وجلالی، میرے جلال کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ، میں ضرور تیری مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ مظلوم سے اللہ وعدہ کر رہا ہے، مظلوم کو اللہ تسلی دے رہا ہے، میرے مظلوم بندے میں تیرے ساتھ ہوں۔ لوگوں نے تجھے تنہا مانا، لوگوں نے تجھے اکیلا سمجھا، لوگوں نے تجھے کمزور مانا، لوگوں نے تجھے غریب مانا، لوگوں نے تجھے پردیسی مانا، لوگوں نے تجھے فقیر مانا، لوگوں نے تجھے کمزور طبقے کے مانا، لوگوں نے تجھے نیچے سماج سے مان کر تجھ پر ظلم کیا ہے۔ میرے بندے گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، میری مدد تیرے ساتھ آئے گی، چاہے کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابۃ، تین طرح کے لوگوں کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ وَإِن كَانَ فَاجِرًا، چاہے مظلوم فاجر ہی کیوں نہ ہو، مظلوم انسان چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، ہے مظلوم، لوگ اس پر ظلم کرتے ہیں، اللہ اس کی بد دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ بد دعا کو قبول کرنے میں اللہ کے یہاں مسلم اور غیر مسلم، مومن اور کافر کا فرق نہیں کیا جاتا۔ کافر اگر مظلوم ہے اس کی بھی سنی جائے گی، مسلمان اگر گنہگار ہے مظلوم ہے اس کی بھی سنی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے اندر فرمایا وَإِن كَانَ فَاجِرًا، مظلوم اگر گنہگار ہے، اللہ رب العالمین گنہگار مظلوم کی بھی بد دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابۃ، تین طرح کے لوگوں کے اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگرچہ مظلوم کافر کیوں نہ ہو، مظلوم اگر کافر ہے یا گنہگار ہے اللہ اس کی بد دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ رب العالمین کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ جامع ترمذی کی روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح کو حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا مظلوم کی بد دعا فَإِنَّهَا تَصْعِدُ، مظلوم کی بد دعا چڑھتی ہے آسمانوں کی طرف، کَأَنَّهَا شِرَارٌ، جس طرح تیزی کے ساتھ آگ کے انگارے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اسی طرح مظلوم کی بد دعا بھی آگ کے انگاروں سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ آسمانوں کی طرف چڑھ جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین مظلوم کی بد دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور ظالم کو اپنے انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔
اللہ کے درمیان میں مظلوم کی درمیان میں کوئی پردہ ہی نہیں ہے. مظلوم کی بد دعا کا اللہ رب العالمین فوراً قبول فرماتا ہے. اور مظلوموں سے اللہ کا وعدہ ہے, مظلوموں تمہارے ساتھ میں ہوں. ان لوگوں نے تمہیں اکیلا مان کر تمہارے ساتھ ظلم کیا, لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارا ساتھ دوں گا. میرے بھائی, مظلوم کی بد دعا کتنی خطرناک ہے. ایک حدیث میں آپ کے حوالے کروں, ترمذی کے اندر روایت ہے, سند میں کچھ کمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اعان, جس انسان نے مدد کری ظالم کی, لظلم ہی, اس کے ظلم پر. جو انسان کسی ظالم کی, اس کی ظلم پر مدد کرتا ہے, وہ یعلم, اور وہ جانتا ہے انہو ظالم کے ظالم ہے, فقد خرج من الاسلام, تو ایسا انسان اسلام سے خارج ہے. معلوم ہے اس کو کہ ظالم ہے, یہ ظالم ہے, ظلم کرتا ہے, یہ ناحق ہے, یہ غلط ہے, پھر بھی انسان اس کا ساتھ دیتا ہے, کسی پر ظلم کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے. یہ میرے الفاظ تو ہے نہیں, یہ آپ کے تو ہے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے, ایسے انسان ظالموں کا ساتھ دینے والا اسلام سے خارج ہے. اور ایک صحیح روایت, غالب اور صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مزداد عبد من السلطان قریبا قربا, جب ایک انسان ظالم سے قریب ہوتا ہے, مزداد عبد, جب ایک بندہ ظالموں سے قریب ہوتا ہے, الا ازداد من اللہ بعدا, وہ جتنا ظالموں کے قریب ہوگا وہ اتنا اللہ سے دور ہو جائے. ظالموں کے جتنا قریب ہوگا وہ اللہ رب العالمین سے اتنا دور ہو جائے. میرے بھائیوں, ہم اپنی زندگی میں کہاں جی رہے ہیں, کیسے حالات سے گزر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کسی کا ہماری وجہ سے دل دکھ جائے, کسی کو تکلیف ہو جائے, کسی کو پریشانی ہو جائے, ہماری وجہ سے کسی پر ظلم ہو جائے. ان باتوں کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے اپنی زندگی میں, ہمیشہ ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اس تعلق سے بے شمار واقعات ہیں, لیکن میں واقعات میں جانا نہیں چاہتا. بس یہ کچھ احادیث تھی ظلم سے جڑی ہوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اور واقعات تو بے شمار واقعات ہیں. لوگوں نے جب ظلم کرا اللہ کے بندوں پر, تو اللہ رب العالمین کا قہر کس انداز سے ٹوٹ کے پڑا, کس انداز سے, کتنی تیزی کے ساتھ ان لوگوں پر اللہ کا قہر ٹوٹا, انسان حیرت میں پڑ جائے. بہرحال میرے بھائیوں, اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے, پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, پروردگار ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے. الہ العالمین مظلوموں کی غیبی مدد فرما دے. اے اللہ, ہم خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, گنہگار ہیں. الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو, ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. ہمارے گناہوں کو ہماری آخرت کے وبال جان نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ, ہم خطا کار ہیں لیکن تو رحمان ہے, رحیم ہے. اے اللہ, تمہیں معاف فرما دے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. ان اللہ تعالی جواد کریم مجید ورؤوف. ان الحمد